اور ایسے ہی ایک تصور یہ ہے کہ بھائی بہت سے لوگ مدرسوں سے استفادہ کرتے ہیں مگر اپنا خرچ پورا نہیں دیتے، جبکہ ان کے پاس مالی استطاعت ہوتی ہے اس بات کی کہ وہ پورا خرچ ادا کر سکیں۔ تو ظاہر ہے کہ مدرسے اس لیے نہیں ہیں۔ آپ مالدار ہیں، آپ کا بچہ اسکول میں جاتا ہے تو آپ لاکھوں روپے کی فیس ادا کرتے ہیں، آپ مدرسے میں جائیں گے تو 500 روپے کیوں دیں گے آپ کے بچے پر اگر 2000 خرچ ہوتا ہے تو 2000 دینا چاہیے آپ کو، 4000 خرچ ہوتا ہے 4000 دینا چاہیے۔ یہ تھوڑی ہے کہ مدرسہ ایسی چیز ہے کہ صاحب آپ اسکول جانے والے پہ تو آپ لاکھوں روپے خرچ کریں گے اور مدرسہ تو آپ 500 روپے کی فیس کا مدرسہ۔ یہ کیوں؟ آپ اگر مالدار ہیں اور آپ نے اگر مدرسے میں جتنا خرچ بچے کے اوپر ہوتا ہے پورا نہیں دیا تو گویا آپ نے زکوٰۃ اور چندے کے پیسے سے فائدہ اٹھایا۔ تو زکوٰۃ اور چندے کے پیسے سے فائدہ اٹھانا آپ کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جو مدرسے اچھے ہیں ان مدرسوں کے اندر سرپرستوں کو، بچوں کو باضابطہ کہا جاتا ہے کہ بھئی دیکھو اگر آپ مستحق ہیں تو ٹھیک ہے آپ مدد لو، آپ اگر مستحق نہیں ہیں تو جو جتنا خرچ آتا ہے پورا خرچ آپ کو برداشت کرنا چاہیے۔ گجرات میں ایک بہت اچھا مدرسہ ہے، چند سال پہلے میری حاضری ہوئی تھی، 800 ساڑھے 800 بچے تھے اس وقت۔ وہاں کے جو ناظم صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو بچے پڑھتے ہیں اس میں سے 60% بچے وہ ہیں جو اپنے پورے اخراجات دیتے ہیں۔ تو وہ مدرسہ گجرات کا ہے، میں خود حاضر بھی ہوا ہوں وہاں پہ، بہت اچھا مدرسہ ہے۔ انہوں نے کہا 60%۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، وہ چندہ کرتے ہیں، باہر بھی جاتے ہیں، گجراتی لوگ ماشاءاللہ پوری دنیا میں تجارت کرتے ہیں، تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں چندہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں میں یہ 60% کے لیے نہیں کر رہا ہوں، 40% کے لیے چندہ کر رہا ہوں۔ باقی 60% ہمارے پاس وہ ہیں جو اپنا خرچ پورا کا پورا دیتے ہیں۔ تو اور جو آدمی خود زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے، مالدار ہے، تو وہ 500 روپے کیوں دے گا مدرسے کو؟ اس کو اتنا، اگر اس کے بچے پہ 3000 خرچ ہوتے ہیں اس کو 3000 دینا چاہیے، 5000 خرچ ہوتے ہیں 5000 دینا چاہیے۔ ایسے ہی لوگ کفالت لیتے ہیں، اسپانسر کرتے ہیں۔ تو اب بہت سی جگہوں پہ ایسا ہے کہ بھئی اسپانسر کا مطلب یہ ہے کہ آپ 1000 روپے دے کے اسپانسر بن گئے اور مدرسہ خرچ کر رہا ہے 3000 روپے، تو کائے کا اسپانسر ہے بھائی؟ یہ آپ اسپانسر کر رہے ہیں تو پورے 3000 روپے آپ دو، جو ہو رہا اس کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، تب آپ اس کے کفیل ہوئے، تب آپ اس کے اسپانسر ہوئے، اور آپ کو کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ زکوٰۃ کے پیسے سے کفالت کرتے ہیں، تو اگر وہ بچہ بڑا ہے، مستحق زکوٰۃ ہے، تو زکوٰۃ کے پیسے سے کفالت کیجئے، نہیں ہے تو آپ اپنے عام پیسوں سے کفالت کیجئے، اور کرنا چاہیے آپ کو اپنا مال لگانا چاہیے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے ایک مدرسہ میری نگرانی میں آیا، فیس کی وصولی کا نظام ہی نہیں، ایسا ڈھیلا نظام کہ گویا مدرسہ مفت کا ہی ہے۔ تو مجھے خود ماحول بنانا پڑا وہاں پہ، اور میں ماحول بنانا پڑا، میں نے کہا نہیں بھائی یہ نہیں ہے۔ ایسے ہی بعض لوگ بولتے ہیں کہ بھائی ہم ایک پیسہ نہیں لیتے کسی سے فری میں، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کون کرو بولے آپ کو؟ یہ ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر 500 روپے ان کی جیب سے نکالے جا سکتے ہیں تو ان کی جیب سے نکالے جائیں، 500 چندے سے ڈالے جائیں اور کام اچھا کیا جائے۔ اور ہم اتنے پاپڑ بیل کے بھی اپنے مدرسین کو جو تنخواہ دیتے ہیں، آپ غور کیجئے ذرا، ہمارا جو قرآن پاک کا اچھا مدرس ہے وہ فجر کے بعد سے پڑھاتا ہے، مکتب پڑھاتا ہے، 6 گھنٹے 8 گھنٹے کا مدرسہ پڑھاتا ہے، عصر سے عشاء تک کا مکتب پڑھاتا ہے۔ کون اتنی ملازمت کرتا ہے بھائی؟ کون سا سرکاری ملازم کرتا ہے؟ کون سا سرکاری ٹیچر کرتا ہے؟ کون سا کلرک کرتا ہے؟ صبح سے لے کے شام تک کا کتنی تنخواہ ملتی ہے اس کو؟ کتنی یافت کما لیتا ہے وہ؟ یہ پورا کا پورا صبح سے لے کے شام تک کا وقت لگا کے 30,000 کما لے تو اس نے ایک اچھی کمائی کر لی، اور 15,000 گھر کے کرائے میں چلے جائیں تو 15,000 میں اسے گھر چلانا ہے۔ پھر بھی آپ کی آنکھوں میں چبھتے ہیں، یہ آپ کے دل میں کانٹا بنے ہوئے ہیں۔ یہ
ہم اگر اچھی سے اچھی بھی دے رہے ہیں تو 8 گھنٹے میں اس کو 21,000 20,000 22,000 23,000 اور پورا فجر سے لے کے عشاء تک لگا کے وہ 30,000 کے آس پاس کماتا ہے. 10 سے 15,000 اس کے گھر کے کرائے میں چلے گئے تو اس کا گھر کیسے چلے گا؟ اور پھر جو اچھا کام کرنے والے ہیں، بدگمانی کا مرض عام ہے امت کے اندر. ارے اچھے برے کی تمیز ہونی چاہیے. کہا جاتا ہے کہ بنارس ہندو یونیورسٹی جس نے بنائی تھی، تو بعد میں ایک جلسے میں کسی نے کہا کہ اس نے آدھا پیسہ کھا لیا تھا. تو کہتے ہیں کہ مجمع میں سے ایک آدمی اسٹیج پہ آیا اور اس نے کہا کہ اگر اس نے آدھا پیسہ کھا لیا تھا اور قوم کو اس نے یہ یونیورسٹی دی ہے تو میں اس کا احسان مند ہوں، اور میں آج اس شخص کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں جو 100% کھائے، 100% لگائے، 100% کھائے، مگر ہماری قوم کو ایک ایسی یونیورسٹی دینے کے لیے تیار ہو تو میں اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں. تو آگے بڑھنے والوں کی سوچ ایسی بھی ہوتی ہے، اور کبھی ہماری سوچ ایسی ہے کہ صاحب ہم تو جس کے متعلق چاہیں بدگمانی اختیار کر لیں، اچھے کاموں کو نقصان پہنچا دیں ہم. تو بہرحال میرے دوستوں، مدرسے کے متعلق ہمیں اپنے تصور کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور مدرسے میں پڑھانے والوں کے متعلق بھی اپنے تصور کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ جو کچھ مالیہ اکٹھا کرتے ہیں اس کے باوجود بھی ہم 8 گھنٹے کے 25,000 بھی نہیں دیتے ہم اس کو ادھر جس کو، پھر بھی آپ کو تکلیف ہوتی ہے. سرکاری ٹیچر 1-1 لاکھ کی تنخواہ لے کے کتنے دن کام کرتے ہیں؟ دیکھو ورکنگ ڈیز دیکھ لو آپ، ڈیوٹی کے ٹائمنگز دیکھ لو آپ، ملنے والی سہولتیں دیکھ لو آپ، چھٹیاں دیکھ لو آپ. تو بہرحال میرے دوستوں، مدرسوں کو قسم پرسی کی چیز مت بناؤ، مدرسوں کو بیچارہ مت بناؤ. مدرسہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے، اور جو لوگ مدرسوں میں لگے ہوئے ہیں، جو دینی خدمات میں لگے ہوئے ہیں، وہ اپنے اختیار سے سادہ زندگی گزاریں تو ان کو اختیار ہے. باقی ایک مسلمان کی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ جس معیار سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا اوسط آدمی کم سے کم اس اچھے معیار سے ہمارا دینی خادم زندگی گزارنا چاہیے. ہمیں خوشی ہونی چاہیے اس کی اچھی حالت کو دیکھ کر کے، نہ یہ کہ ہمارے دل میں اس سے کوئی وہ پیدا ہو کہ اس کی اچھی حالت کیوں اچھے ہیں بھائی. تو بہرحال میرے دوستو، مدرسوں کا جو نظام ہے یہ نظام اہم ہے، اور ہم اپنی غلط تصور سے ہم کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم فائدہ پہنچائیں، ہم اس نظام کو آگے بڑھائیں. اور جیسے میں نے کہا کہ اس وقت کے حالات میں تو مدرسے اور پارٹ ٹائم کے مکاتب بھی اس بات کے حقدار ہیں کہ آپ ان پر زیادہ سے زیادہ اپنا مال خرچ کریں، ان کو بہتر سے بہتر بنائیں، تاکہ جو تعلیمی اداروں میں جو زہر ہمارے بچوں کو دیا جا رہا ہے اس زہر کا تریاق ہو سکے، اس زہر کا ازالہ ہو سکے، اور ہماری آنے والی نسلوں کے دین کی اور ایمان کی حفاظت ہو سکے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے.